بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب کے پہلے سبق طہارت اور پاکیزگی کا مطالعہ کریں گے۔ طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم۔ پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں کہ طہارت محض صرف صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ یعنی طہارت صرف یہ نہیں کہ انسان ظاہری طور پر صاف ستھرا نظر آئے، بلکہ طہارت سے مراد جسم کے ظاہری و باطنی اعضاء یعنی کہ چھپے ہوئے حصوں کا پاک ہونا، روح کی پاکیزگی کے انسان کے خیالات تک پاکیزہ ہوں، لباس چاہے بظاہر سادہ ہو مگر صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو، انسان جس ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہو وہ ماحول، اس کا رہن سہن اور عادات و اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور ان سے بھی طہارت اور پاکیزگی ظاہر ہو۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں جن سے ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے اور اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ بنیادی اصول ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے، یعنی جو انسان پاک و صاف ہی نہیں رہتا اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اس آیت کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے وہ نہ صرف عقائد اور اخلاق کی خرابیوں میں مبتلا تھا یعنی کہ عرب معاشرہ، بلکہ وہ طہارت اور نظافت یعنی نفاست اور پاکیزگی کے ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ان کو ہر لحاظ سے پاکیزگی سکھانا تھا۔ اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، ترجمہ، اس کو وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ اب اس سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک کو صرف وہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں جو پاکیزہ انسان ہیں، جو پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا اہتمام یعنی بندوبست اور انتظام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام یعنی طہارت اور پاکیزگی کا سوچ کے لحاظ سے اور جسمانی طور پر روحانی طور پر انتظام کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں یعنی اپنے گناہوں سے جو اس سے جانے یا انجانے میں سرزد ہوئے ہوں، اگر ان سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے اپنا دوست بناتا ہے، اور اسی طرح پاک صاف رہنے والوں یعنی دل و دماغ اور جسمانی طور پر پاک صاف رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، انتظام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یعنی اپنی امت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی صفائی اور پاکیزگی کو اپنائیں اور اپنی عادات کو پاکیزہ کریں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یعنی حدیث مبارکہ ہے الطہور شطر الایمان،
ترجمہ: پاکیزگی صفائی ایمان کا حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے، یعنی ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کے لیے طہارت اور پاکیزگی بنیادی شرط ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے مطالعہ کے دوران آپ کو ان سوالات کے جوابات جو ہیں بتا دیے گئے ہیں۔ آپ ان سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے اور یاد کریں گے۔ سوال نمبر 1، طہارت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، پاکیزگی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ سوال نمبر 4، صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔